امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اور اس کے متعلق یہ ضمانت دی کہ اسے پڑھنے والے کی زندگی ٹینشن فری ہو جائے گی، وہ ہر برائی اور مصیبت سے بچا رہے گا۔ کام کو ہونے سے روکنے اور ہونے کا عمل، سر درد، گھٹنوں کے درد، بہرے پن کی چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ آپ کی تعلیم کی گئی ایک ایسی دعا جس سے آپ کے سارے بگڑے کام خود اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ آئیں باقر العلوم کے در پر۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ہمارے مکتب فکر میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے معصومین علیہم السلام کے توسل کی ایک اپنی خصوصیت اور بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ایسی دعاؤں اور اعمال کو جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے خیر و خوبی کے بیش بہا خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر دعا اور ہر عمل اپنی جگہ بہت اہم اور ضروری ہے، لیکن ان میں ایک دعا آپ نے ایسی تعلیم فرمائی جس کے پڑھنے والے کو آپ نے ضمانت دی کہ وہ ہر شر، آفت، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ تو کیا ضروری ہے کہ مصیبت آ جانے پر ہی اس سے نکلنے کی دوڑ دھوپ کی جائے؟ بیمار ہو جانے کے بعد ہی ڈاکٹروں اور دوائیوں کے پیچھے دوڑا جائے؟ کیوں نہ ایسے اقدامات اور طریقے اختیار کیے جائیں کہ مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کے آنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس دعا کا یہی مقصد ہے، اور ضمانت دینے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس دعا کی اثر پذیری پر یقین کر لیں اور اپنی زندگی کو دکھوں سے بچا لیں۔ اس دعا کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کی گئی چند دوسری دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے مقاصد کے لیے اتنی ہی مؤثر ہیں جتنی کہ یہ دعا مؤثر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو ارضی و سماوی آفات سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ الف صبح بیدار ہوتے ہی اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف پھیر کر دیکھے اور سورہ انا انزلنا پڑھ کر اسکرین پر موجود یہ دعا پڑھے تو پروردگار عالم اسے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، خواہ وہ آسمان سے نازل ہونے والی ہوں یا زمین سے نکل کر آنے والی ہوں یا زمین کے اندر سما جانے والی ہوں، اور وہ شخص شام تک خدا اور خدا کے دوستوں کے حفظ و حمایت میں رہے گا۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ نمک میں 70 امراض کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے تمام فوائد معلوم ہو جائیں تو وہ سوائے نمک کے اور چیزوں سے علاج ہی نہ کیا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو حکم دے دو کہ وہ کھانے کے اول و آخر نمک کھایا کریں، اور اگر اس حکم کی تعمیل نہ ہوگی تو وہ بلا میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اس وقت انہیں لازم ہوگا کہ اپنے آپ کو ہی ملامت کریں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک دعا آ رہی ہے، اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ سارا دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور اگر شام کو پڑھے گا تو رات بھر ہر ضرر سے محفوظ رہے گا۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس کو سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ صحت یاب نہ کریں تو پھر کوئی چیز اس کو صحت یاب نہیں کر سکتی، جبکہ یہ دو صورتیں ہر درد اور بیماری کو دور کرتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے سر درد سے نجات کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ یہ دعا اس وقت اسکرین پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر کم سنائی دیتا ہو یا کوئی بہرے پن کا شکار ہو تو وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کیا کرے۔ مریض کو چاہیے کہ فجر، ظہرین اور مغربین کے بعد 7 مرتبہ مذکورہ آیت کی تلاوت کیا کرے۔ اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہو اور اپنے معاملات میں وسعت و فراخی کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے بھی مولا باقر علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جو اسکرین پر موجود ہے۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد سجدے کی حالت میں پڑھا کرے، انشاءاللہ معاملات میں وسعت و آسانی ہوگی۔ اب ایک دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جو تمہارے لیے خوف کا باعث ہو، مثلا آپ کسی کام کے ہونے کے متعلق خوف زدہ ہوں کہ یہ کام ہو گیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، تو آپ اس دعا سے اس کام کا ہونا روک سکتے ہیں۔ یا کسی کام کے نہ ہونے کے متعلق آپ خوف زدہ ہوں کہ یہ نہ ہوا تو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، تو اس دعا کے ذریعے آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے
پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ دعا پڑھیں اور اپنی حاجت طلب کریں، پھر دعا اور حاجت، اسی طرح 70 کی تعداد مکمل کریں۔ اللہ کے حکم سے وہ حاجت پوری ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجت کے لیے کہیں جانا ہو تو دن کو جاؤ، کیونکہ رات کو جانے سے حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میرے گھٹنے میں درد ہو گیا تو میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز ادا کر چکو تو یہ دعا پڑھا کرو، اور پھر آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی اور مجھے اس درد سے شفا مل گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام بھیجا۔ آپ نے فرمایا، جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے فرزند محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب سے ملاقات کرو کہ جن کا نام توریت میں باقر مشہور ہے۔ جب ان سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے یہ سلام امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا۔ یہ سن کر امام نے جواب میں فرمایا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا بھی سلام، اور جابر تمہیں بھی میرا سلام کہ تم نے یہ سلام مجھ تک پہنچایا۔ اس کے بعد جناب جابر نے 3 بار یا باقر یا باقر یا باقر کہا۔ بے شک آپ ہی باقر ہیں، آپ ہی علم کو وسعت دیں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری امامہ اوڑھ کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور باقر باقر پکارتے تھے۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ کہتے تھے کہ جابر کو ہذیان ہو گیا ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں، جس کے جواب میں وہ فرماتے کہ خدا کی قسم مجھے ہذیان نہیں ہوا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جابر تم اس مرد سے ملو گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کی عادتیں اور خصلتیں میرے جیسی ہوں گی، وہ علم کو پوری طرح پھیلائے گا، یہی وجہ ہے کہ میں اس طرح پکارتا ہوں۔ امامت کی اسی درسگاہ سے علم کی بھیک مانگتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں ابو حمزہ صومالی کی روایت کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ گھر سے باہر آئے جبکہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں قربان جاؤں، میں نے سن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کلمات پڑھ رہا تھا کہ جو بھی شخص یہ کلمات زبان پر لائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ یہ دعا پڑھنے والے کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، وہ کلمات مجھے بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کرے اس کی سبھی مشکلیں حل ہوں گی۔ یہ کلمات اس وقت آپ کی اسکرین پر ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا ہر رات بعد از نماز عشاء پڑھے تو میں اسے ہر شر اور آفت سے بچنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دعا اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اعوذ بعزت اللہ و اعوذ بقدرت اللہ و اعوذ بمغفرت اللہ و اعوذ برحمت اللہ، اور آگے یہ ساری دعا۔ اس دعا کو پڑھا کریں اور امام کی دی گئی ضمانت سے ٹینشن فری زندگی کا لطف اٹھائیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔